हिंदी रीकैप से जुड़े हुए नाजरीन को हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मूवी की इब्तदा एक खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले के साथ बड़ी सी सहरा के नज़ारे के साथ होता है। ये पहाड़ी सिलसिले रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों और शिकारियों के लिए बहुत ही मुफीद है। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है और रिचर्ड नामी शख्स और उसकी गर्लफ्रेंड जॉनिफर को लेकर रिचर्ड के घर जा रहे हैं। वो शिकार के लिए सफर में निकलने से पहले कुछ पल साथ गुजारना चाहते हैं। रिचर्ड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हेलीकॉप्टर से उतरता है, जहां पायलट उसे ड्रग देते हुए कहता है कि ये बहुत ही तेज है, तुम्हें बहुत सुरूर देगा। घर में दाखिल होने के बाद रिचर्ड को जॉनिफर बहुत अट्रैक्टिव दिखती है, तो वो आपस में रोमांटिक वक्त गुजारते हैं। थोड़ी देर बाद रिचर्ड को एक औरत की कॉल आती है जो कि इसकी बीवी है। उसकी बीवी और बच्चे समझते हैं कि रिचर्ड सहरा में सिर्फ शिकार करने गया है, लेकिन वो जॉनिफर के बारे में कुछ नहीं जानते। अगली सुबह जॉनिफर सिर्फ एक अंडरवेयर पहनी हुई किचन में पानी पीने जाती है। अचानक उसने देखा कि रिचर्ड के दोस्त स्टैन और डेमेट्री शिकार के लिए जल्द ही पहुंच गए हैं। रिचर्ड उन्हें देखकर परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त जॉनिफर के बारे में जान सके। अब शाम का समय दिखाया जाता है, जहां वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर सहरा के नज़ारे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। डेमेट्री दूरबीन से इधर उधर देखता है तो उसकी नजर उस ड्रग पर पड़ती है जो पायलट ने रिचर्ड को दी थी। रिचर्ड ने कहा कि ये ड्रग बहुत ही ताकतवर है और इंसान पे बहुत असर रखता है। मजीद कहता है कि एक मर्तबा किसी शख्स ने परेशानियों से बचने के लिए इस ड्रग को इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि अपनी टांग काट डाली, मगर उसे दर्द नहीं हुआ। रिचर्ड ने जॉनिफर से ड्रग किसी महफूज जगह में रखने को कहा, जबकि जॉनिफर उसे अपनी लॉकेट में छुपा लेती है। जॉनिफर वापस आती है और अच्छा वक्त गुजारने के लिए उनके सामने डांस करने लगती है। स्टैन भी एक्साइटेड होते हुए उसके साथ डांस करता है। अगली सुबह रिचर्ड घर पे नहीं होता तो स्टैन जॉनिफर को छूता है और हंसी मजाक करते हुए क्लोज होने लगता है, मगर जॉनिफर ने उसे इग्नोर किया और अपने रूम में चली गई। चूंकि स्टैन जॉनिफर पे दिल हार बैठा था, इसलिए जॉनिफर को देखने उसके बेडरूम में चला गया। स्टैन ने जॉनिफर से मिलते हुए कहा कि तुम मुझसे बात करने से क्यों गुरेज कर रही हो। जवाब में जॉनिफर कहती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं, खासकर तुम्हारी कद की वजह से। ये बात स्टैन को बहुत बुरी लगी, क्योंकि इसकी इंसल्ट हुई। स्टैन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और अपनी दिल की भड़ास निकालते हुए जॉनिफर को पकड़कर उससे बदसलूकी करने लगा। जॉनिफर खौफजदा होकर जोर से चिल्लाने लगी, तो इसी समय डेमेट्री रूम में दाखिल हुआ। वो उन्हें देख लेता है और जॉनिफर की मदद करने के बजाय टीवी ऑन करके आवाज बुलंद कर दी, ताकि कोई चीखों की आवाज न सुन पाए। थोड़ी देर बाद रिचर्ड घर आया और देखता है कि स्टैन और डेमेट्री गैर मामूली तौर पर खामोश हैं। स्टैन ने रिचर्ड को बताया कि जॉनिफर के साथ एक छोटा सा मसला था, मगर उसी पूरी बात नहीं बताता। रिचर्ड जॉनिफर से मिलने जाता है। जॉनिफर रोती हुई रिचर्ड से हेलीकॉप्टर मंगवाने की इल्तजा करती है और उसकी हालत देखकर रिचर्ड को अंदाजा हुआ कि जॉनिफर के साथ क्या हुआ था। रिचर्ड फिर से जॉनिफर के पास आया और उसे शांत दिलाने की कोशिश की और कहा कि मेरे दोस्त आपसे माफी मांगेंगे, और साथ ही उसे एक बड़ी सी रकम की पेशकश की। जॉनिफर उसकी बातें सुनकर परेशान हुई। जॉनिफर ने रिचर्ड को धमकी दी और कहा कि अगर हेलीकॉप्टर लेने नहीं आया तो मैं तुम्हारी बीवी को हमारे अफेयर के बारे में सब कुछ बता दूंगी। रिचर्ड गुस्से में आकर जॉनिफर को एक थप्पड़ रसीद की और डराने धमकाने लगा, तो जॉनिफर डर के मारे घर से बाहर भागने लगी। उसके दोस्त उसे भागते हुए देखकर उसका ताक़ुब करने लगे। जॉनिफर भागती हुई एक चट्टान पे आके रुक गई, क्योंकि आगे खाई थी। रिचर्ड ने उसे सॉरी कहा और प्रॉमिस किया कि पायलट उसे वापस घर पहुंचाएगा। ये सुनकर जॉनिफर शांत हो जाती है। अचानक रिचर्ड ने उसे पहाड़ से धक्का दिया, जिसकी वजह से वो पहाड़ से गिरती है और दरख्त की एक शाख पर फंस जाती है। स्टैन और डेमेट्री रिचर्ड के इस अमल से हैरान हैं। उन्हें तवक्को नहीं थी कि वो जॉनिफर को धक्का देगा। रिचर्ड ने उनसे कहा कि अगर जॉनिफर यहाँ से जाती तो सब कुछ पुलिस को बता देती और हम कई सालों तक जेल में बंद हो जाते, और मुझे खदशा था कहीं वो सारी बातें मेरी बीवी को न बता दे। तीनों ने वापस घर आकर फैसला किया कि शिकार से वापस आकर जॉनिफर को कत्ल करने के तमाम शवाहिद मिटा देंगे, मगर उन्हें क्या खबर थी कि जॉनिफर अब भी जिंदा है।
وہ درخت کے ایک شاخ میں پھنس کر بری طرح زخمی ہے۔ خون کے قطرے اس کے ناک سے ٹپکنے لگتے ہیں تو اسی سمے اس نے لائٹر سے نیچے پڑی ہوئی جاڑیوں کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے شاخ جل گئی اور جینیفر اس میں پھنسے ہوئے خشک درخت سے آزاد ہو گئی، مگر شاخ اب تک اس کے پیٹ پہ پھنسی ہوئی ہے۔ رچرڈ اور اس کے دوست جینیفر کو دیکھنے آتے ہیں تو ان کی گاڑی کی آواز سن کر جینیفر بہت مشکلوں سے گھسیٹتی ہوئی خود کو چھپا لیتی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جینیفر یہاں سے غائب ہے تو پریشان ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ یہاں سے چلی گئی یا پھر کسی نے اسے ریسکیو کیا۔ وہ جینیفر کو تلاش کرنے پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، مگر یہ بہت ہی طویل راستہ تھا۔ رچرڈ اور اس کے دوست سوچنے لگے کہ جینیفر یہاں سے کیسے غائب ہو سکتی ہے، تو اسی سمے انہیں خون کے نشانات نظر آئے جو کہ جھیل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے جینیفر کو الگ الگ ہو کر تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹن گاڑی میں واپس جا کر بیٹھ جاتا ہے، یہ امید لیے شاید جینیفر گاڑی کے پاس آ جائے، جبکہ دوسری جانب جینیفر کے زخم سے خون تیزی سے بہنے لگتا ہے، جس کے کارن اسے کمزوری ہونے لگتی ہے۔ جینیفر نے ایک گاڑی کی آنے کی آواز سنی تو خوفزدہ ہو کر پانی کے اندر خود کو چھپا لیتی ہے۔ ڈیمیٹری اپنی گاڑی پہ وہاں پہنچا مگر جینیفر کو نہیں دیکھ پایا۔ وہ اپنی رائفل گاڑی کے پاس رکھ کر جھیل میں دیکھنے لگا، جبکہ جینیفر موقع سے فائدہ اٹھاتی ہوئی دوسری سائڈ سے نکلتی ہے اور ڈیمیٹری کی رائفل اٹھا کر اسی پر ہی تھام لیتی ہے۔ ڈیمیٹری نے ہنستے ہوئے کہا کہ رائفل میں تو گولیاں ہی نہیں، یہ تو ان لوڈڈ ہے۔ جینیفر پریشان ہوتی ہے، جبکہ ڈیمیٹری اپنے دوستوں کو جینیفر کے بارے میں اطلاع دیتی ہے۔ جینیفر ڈیمیٹری سے لڑنے لگتی ہے اور اس کی خنجر چھین کر اسے قتل کر کے جھیل میں پھینک دیتی ہے۔ جینیفر اس کی بائک پر وہاں سے فرار ہونے لگی، لیکن بدقسمتی سے بائک کی فیول ختم ہو جاتی ہے۔ جینیفر اپنے پیٹ پہ پھنسی ہوئی درخت کی شاخ کے ساتھ بھاگتی ہوئی ایک غار میں چلی گئی، جہاں وہ تھوڑی دیر آرام کرتی ہے۔ اسے بہت تکلیف ہونے لگی تو اسی سمے اپنے ہار کو دیکھ لیتی ہے تو اسے وہ ڈرگ یاد آتی ہے جو اس نے ہار میں چھپائی ہوئی تھی۔ جینیفر نے فوراً وہ ڈرگز استعمال کی، جس کی وجہ سے اسے کراہت محسوس ہوئی۔ جینیفر نشے میں ہوتی ہے تو اسے عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جینیفر خنجر کی مدد سے اپنا پیٹ کاٹ کر پھنسے ہوئے درخت کی شاخ نکال لیتی ہے، جبکہ ڈرگ کی وجہ سے اسے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ ایک دانت گرم کر کے اپنے زخم پر رکھ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا زخم بھر جاتا ہے۔ اب اگلی صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں اسٹین اپنی گاڑی میں سویا ہوا ہے۔ اسی سمے رچرڈ ایک مرا ہوا جانور اس کی گاڑی پہ پھینک دی تو وہ ڈر کے مارے جاگ اٹھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے کہ ڈیمیٹری مر چکا ہے۔ اسٹین نے جھیل کے کنارے سسو کرنے کے بعد جیسے ہی منہ دھونے لگا، اسی سمے ڈیمیٹری کی مری ہوئی باڈی دیکھ کر گر پڑا اور خوف کے مارے بھاگنے لگا۔ رچرڈ سوچنے لگا کہ کیسے جینیفر نے ان کے دوست کو قتل کیا، اور اس کے بعد دونوں اپنے دوست کو جھیل میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اسٹین نے ڈیمیٹری کو کیوں اکیلا چھوڑا، جس کی وجہ سے رچرڈ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسٹین کے منہ پہ ایک زوردار پنچ مارا اور اپنی بائک پہ جینیفر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں سے نکل پڑا۔ جبکہ دوسری جانب غار کا سما دکھایا جاتا ہے، جہاں جینیفر نیند سے جاگ اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پیٹ پہ ایک پرندے کی پرنٹ بنی ہے۔ جینیفر بے خوف ہو کر ان سے بھاگنے کے بجائے اپنا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہی جینیفر جو پہلے بہت کمزور تھی، مگر اب حالات نے اسے اور بھی اسٹرانگ کر دیا۔ وہ رائفل اٹھا کر اپنا بدلہ لینے وہاں سے نکل پڑی۔ جینیفر ریگستان میں رچرڈ اور اسٹین کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا، جس کے تحت رچرڈ جینیفر کو ڈھونڈنے آگے بڑھا، جبکہ اسٹین اس کا انتظار کرنے یہیں پہ رکا۔ وہ ایک شیشے کی مدد سے اپنے چہرے پہ زخم دیکھنے لگا، مگر اسے احساس نہیں ہوتا کہ شیشے کی ریفلیکشن جینیفر کو اسے تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے۔ جینیفر نے فوراً اس کا پیچھا کرنا شروع کیا، حالانکہ وہ ننگے پاؤں اور زخمی حالت میں ہے۔ صحرا میں اسٹین کی گاڑی کی فیول ختم ہونے لگی۔ جینیفر موقع سے فائدہ اٹھاتی ہوئی اس کے سر پر رائفل سے نشانہ تھامتی ہے۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے جیسے ہی اس نے شوٹ کی تو گولی اس کے سر کے بجائے شولڈر پہ لگی اور وہ زخمی ہوا۔ جینیفر اس کے قریب جانے لگی، جبکہ اسٹین زخمی حالت میں وہاں سے بھاگنے لگا۔ جینیفر خون کے نشانات کا پیچھا کرتی ہے اور جب وہاں پہنچی تو دیکھتی ہے کہ صرف اسٹین کی بوچھ پڑی ہے۔
اسٹین نے خود کو چھپاتے ہوئے جینیفر کو پیچھے سے شوٹ کی تو گولی جینیفر کے شولڈر پہ لگی اور وہ بھی زخمی ہوئی۔ جینیفر خود کو بچانے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور ٹارچ لائٹ کے شیشے توڑ کر راستے میں گراتی ہے۔ جیسے ہی اسٹین جینیفر کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں سے گزرنے لگا تو اس کا پاؤں کانچ کے ٹکڑوں کی وجہ سے زخمی ہوا اور وہ نیچے بیٹھ کر انہیں نکالنے لگا۔ اسٹین زخمی حالت میں اپنی گاڑی میں پہنچتا ہے مگر پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے ایکسیلیٹر دبا نہیں پاتا۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی پہ گزرنے لگا تو جینیفر نے اسے فائر کر کے قتل کر دیا، جس نے جینیفر کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ اس کے بعد جینیفر گاڑی میں بیٹھی جہاں اس نے واکی ٹاکی کے ذریعے رچرڈ کی آواز سنی جس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ رچرڈ کی آواز سن کر جینیفر کے دل میں نفرت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب رچرڈ غصے میں ہے کہ وہ جینیفر کو تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے بعد رچرڈ واپس گھر پہنچا جہاں وہ تناؤ میں نظر آتا ہے مگر اسے یقین ہے کہ اسٹین بھی مارا جا چکا ہے۔ اس نے ہیلی کاپٹر کی پائلٹ کو کال کی کہ وہ آئے اور اسے یہاں سے لے جائے۔ رچرڈ تیار ہونے لگا اور نہانے لگا تو اسی سمے اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ اسے شک ہوا کہ جینیفر اسے مارنے یہاں پہنچ گئی ہے تو برہنہ حالت میں واش روم سے نکل کر رائفل تھامے ہوئے جینیفر کو ڈھونڈتے ہوئے گھر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ ٹی وی چیک کرنے گھر میں واپس آیا تو جینیفر نے اس پہ گن تھام لی۔ جینیفر نے اس کے پیٹ میں گولی مار دی اور وہ زخمی ہوا۔ اس طرح اب ان دونوں کے بیچ جنگ شروع ہوئی۔ رچرڈ زخمی حالت میں گھسیٹتے ہوئے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ جینیفر اس کا پیچھا کرنے لگی۔ جینیفر خوفزدہ ہو کر اسے کمروں میں ڈھونڈنے لگی۔ رچرڈ اپنی زخم پر فوڈ ریپر باندھنے لگا، بس اسی سمے جینیفر اسے دیکھ لیتی ہے اور ساتھ ہی اسے رائفل سے شوٹ کرتی ہے مگر خوش قسمتی سے گولی اسے نہیں لگتی۔ جینیفر اس کا تعاقب کرتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگنے لگی تو پھسل کر نیچے گر جاتی ہے۔ اب رچرڈ کو جینیفر پر حملہ کرنے کا موقع ملا اور وہ ترنت ہی جینیفر پر حملہ کرتا ہے۔ وہ جینیفر کو مارنے ہی والا تھا، بس اسی لمحے جینیفر اس کے پیٹ میں لگی ہوئی گولی والی زخم کو زور سے دبوچتی ہے۔ درد کے مارے رچرڈ نے جینیفر کو نیچے گرا دیا۔ جینیفر نے بنا وقت ضائع کیے ہوئے فوراً رائفل پکڑ کر اسے شوٹ کی اور وہ قتل ہوا۔ اب آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ جینیفر نے ان تینوں لوگوں سے اپنا بدلہ لیا جنہوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ وہ خون سے لت پت ہے اور گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسی سمے ہیلی کاپٹر کی آنے کی آواز سنی جو اسے لینے آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی فلم کی کہانی یہیں پہ ختم ہو